السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال لیا۔ آج میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا کے درمیان واقع ہونے والے مناظرے یعنی بات چیت سے کون بھاگ چکا ہے، کون میدان چھوڑ چکا ہے۔ ہوا کچھ یوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ مفتی طارق مسعود صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مناظرے یعنی بات کرنے کے لیے جیلم پہنچ چکے تھے۔ ویڈیو پورا دیکھے، ہمارا کال کے ذریعے جو رابطہ ہوا ہے ان سے، آپ خود وہ کال ریکارڈنگ سنیں گے۔ جیلم میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی موجود ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اکیڈمی میں بیٹھ کر مفتی طارق مسعود صاحب کو کئی بار چیلنج دے چکا ہے، بہت للکارا ہے۔ یہ چیلنج کا معاملہ ایک سال تک تقریباً کئی کلپ کے ذریعے ہوتا رہا۔ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ جو عقائد علماء دیوبند کے کتاب المحند علی المفند کے اندر موجود ہے، ان پر مفتی صاحب ہم سے بحث کرے۔ انجینئر صاحب چیلنج دے رہا تھا کہ قیامت تک مفتی صاحب جیلم نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، قیامت آئے گا لیکن مفتی صاحب جیلم نہیں آئے گا۔ لیکن مفتی طارق مسعود صاحب جیلم پہنچ کر 48 گھنٹے کا وقت دیا۔ انجینئر مرزا صاحب کو مفتی طارق مسعود صاحب اپنے ساتھ کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ بھی لا چکا تھا۔ ہمارا کال کے ذریعے مفتی طارق مسعود صاحب کے نمائندے مولانا محمد مصعب عمیر الحسینی سے رابطہ ہوا۔ وہ کال کی ریکارڈنگ خود سن لے، وہ سارے واقعے کی تفصیل آپ کو بتا دے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بھائی؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ جی، آپ مولانا مصعب علی صاحب بات کر رہے ہو؟ جی جی، ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے، ہم ثاقب میڈیا کے نمائندہ ہے۔ جی جی کچھ معلومات اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، 1-2 منٹ آپ کے لیں گے؟ جی ضرور۔ جی، یہ آپ ہمارے جو ممبرز ہے اس کو ذرا وضاحت کرے۔ سوشل میڈیا پہ تو قسم باتیں کی جا رہی ہے مرزا، انجینئر مرزا کے حوالے سے۔ جی مفتی صاحب نے بھائی تھا اور ویڈیو پیغام جو ہم نے تو دیکھتے 5 اکتوبر کو ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، انہوں نے انجینئر مرزا کو کیا پیغام جاری کیا تھا، اس کو ذرا وضاحت کریں۔ انہوں نے جی ویڈیو سے کہا تھا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جیلم آئیں جی، اور چیلنج دیا تھا کہ آپ المحند المفند کے عقائد کو ڈیفینڈ کریں۔ جی جی اور سید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو اعتراضات کرتا تھا اس کا جواب دینے کے لیے وہ آئے تھے اور اس کے بلانے پر آئے تھے۔ جی بالکل۔ پھر یہاں آ کر مفتی صاحب نے ایک اصول بنایا جو آسان تھا، کیونکہ مفتی صاحب کو اپنے فینز اور فالوور کا پتہ تھا کہ جیسے ہی انہیں پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ تعداد میں کالیں کریں گے۔ جی بالکل۔ جی تو اس پر مفتی صاحب نے کہا کہ آپ اپنے ایک نمائندے کو نامینیٹ کریں۔ جی بالکل۔ اور اس کا نمبر مینشن کریں یوٹیوب پر کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ اس کا نمبر ہے۔ جی، تاکہ ہم بغیر بلائے ہوئے اچانک آپ کے گھر میں نہ ہیں، تاکہ آپ کو باقاعدہ طور پر پہلے اطلاع ہو کہ ہم فلاں وقت میں آپ کا نمائندہ ہمارے ساتھ طے کریں۔ جی جی آ کر کہ کس وقت آپ آئیں، 2 دن بعد آئیں، 3 دن بعد آئیں، 4 دن بعد آئیں، کس وقت آئیں، تاکہ ہم باضابطہ طور پر ایک طریقے کے ساتھ آپ کے پاس آئیں اور وہاں بیٹھ کر بات ہو۔ جی، اور وہ 4-5 بندوں کے درمیان ہو اور لائیو چلے اور پوری دنیا دیکھے اس کو، اور پرامن طریقے سے ہو اور علمی انداز سے ہو۔ لیکن 48 گھنٹے تک انہوں نے ٹائم دیا کہ 48 گھنٹے میں انتظار کروں گا۔ جی، تو 48 گھنٹے تک مرزا صاحب نے اپنا کوئی نمائندہ نامینیٹ نہیں کیا، جی نہ انہوں نے اس کا نمبر مینشن کیا ہے، جی تو بلکہ 48 گھنٹے تک انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جی۔ تو 48 گھنٹے کے بعد مفتی صاحب نے جوابی ویڈیو ریکارڈ کروائی، یہاں سے چلے گئے۔ اچھا، مفتی صاحب نے تقریباً 48 گھنٹے قیام کیا جیلم میں؟ جی جی جیلم میں تقریباً 48 گھنٹے قیام کیا۔ 48 گھنٹے سے زیادہ قیام کیا ہے، لیکن 48 گھنٹے اس کو ٹائم دیا تھا۔ اچھا، بعض لوگ یہ افواہ بھی پھیلا رہے ہیں کہ اس کو انتظامیہ کی طرف سے باتیں آ رہی تھی، انہوں نے 48 گھنٹے میں نمبر آف کیا تھا۔ آپ نے یہ 48 گھنٹے میں نمبر آف کیا ہے یا 48 گھنٹے نمبر آپ کا کھلا رہا؟ دیکھیں 48 گھنٹے ہمارا نمبر کھلا رہا، ہم نے مسلسل کالیں سنی ہیں، بلکہ ہم نے اس کے لیے ایک طریقہ بنا لیا تھا کہ موبائل چارجنگ سے لگا ہوتا ہے تاکہ بیٹری بھی اس کی ڈاؤن نہ ہو۔ جی بالکل، یہ بہت اچھا طریقہ آپ نے کیا تھا۔ تو ہم نے پھر مسلسل کالیں سنی، لیکن کال سننے کے دوران بھی 3-3 4 کالیں آتی تھی۔ جی جی، اور ظاہر بات ان کے بے شمار فین تھے، پوری دنیا سے کالیں آئی ہیں اور سینکڑوں کالیں ہم نے سنی ہیں۔ بالکل جی، مفتی صاحب کے فین تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔
लेकिन वो सैकड़ों काले मुफ्ती साहब के फैन की थी जी। और जो आसान तरीका मुफ्ती साहब ने बताया था वो ये था जी कि आप अपने किसी नुमाइंदे को नॉमिनेट करके उसका नंबर मेंशन करें ताकि हम आसानी से उससे रब्ता कर लें। जी जी कि एक कॉल के दौरान अगर दूसरी कॉल आएगी तो या तो नंबर बिजी मिलेगा तो या नंबर बंद मिलेगा। जी। फिर देखें इस दौरान सोना भी होता है, लेकिन हमने 2 दिन तकरीबन जाग के गुजारे, कोशिश की कि हम इस दौरान सोए भी ना। बड़ी मेहनत किया है आपको, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हमने ड्यूटियाँ तब्दील की ताकि नंबर ओपन रहे, मुसलसल कॉल सुनी जाती रहे। जी जी जिस तरह हमने ड्यूटियाँ भी तब्दील की जी और बाकायदा तौर पर नंबर को ओपन रखने की कोशिश रखी हमने। जी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये थी कि नंबर हमारा इस दौरान देखें सोने का टाइम भी था, खाना भी था, नमाजें भी थी, जी इंसान को खुदा हाजात वगैरह ये चीजें भी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने भरपूर तरीके से ये कोशिश जारी रखी कि नंबर ऑन रहे। लेकिन आसान तरीका ये था कि एक वीडियो अपलोड कर देते और कहते जी मेरे ऑफिशियल पेज पर आ चुका है, तो मेरा ये नुमाइंदा है और ये उसका नंबर है, आप इससे रब्ता करके मेरी अकेडमी में जो दिन ये बताएगा उसके नाम तशरीफ लें। अच्छा जी, हमारा आखिरी सवाल ये है कि अभी तो मुफ्ती साहब जेल में नहीं है, वो तो जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने मिर्जा के नाम क्या पैगाम छोड़ा है? उन्होंने मिर्जा के नाम ये पैगाम छोड़ा है कि आप जो सल्फ़ सालिहीन पर बदजुबानी करते हैं जी और इल्ज़ामात आयद करते हैं, बिलखुसूस आप सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर जुबान दराज़ी करते हैं और उम्मत के अंदर जो इंतशार की सजा पैदा कर रहे हैं, जी जी आप इससे तौबा करें, क्योंकि दुनिया की रसवाई जो है जी वो इंसान के लिए कम है और आखिरत की रसवाई इससे भी ज्यादा है। बिल्कुल जी। इसलिए आप तौबा कर लें और तौबा करने के बाद आप अपनी आखिरत को बचा लें। ये पैगाम था मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल, हम आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें मालूमात दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सदका जारिया समझकर आगे से आगे शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल साकिब मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।